سننے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے یہ تصور کریں ہم روزہ رسول پہ کھڑے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ہم بیان سن رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم یہ تصور کر لیں نبی علیہ السلام کا جانشین، آپ علیہ السلام کا وارث ہمیں دین کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے۔ آنکھ بند کرے محبت سے سنیں گے، انشاءاللہ تھوڑے وقت میں فائدہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر انسان اس وقت پریشان ہے اور پریشانی کئی طرح کی ہے۔ عام طور پہ انسانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکتیں نہیں ہیں، وقت میں برکت ختم ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا گھر کے اندر ایک آدمی کماتا تھا، سب بیٹھ کے آرام سے کھا رہے ہوتے تھے اور تھوڑے کے اندر زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس وقت ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل، گاڑی، موبائل، ٹیلی فون یہ سہولیات میسر نہیں تھی، لیکن زندگی بہت بہت آرام دہ تھی۔ ہم اپنے دادا پردادا سے سنتے آ رہے ہیں، اور جو بڑی عمر کے وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ترقیات اس قدر ہو گئی کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی شاید یہ ترقی نہیں ہوتی۔ آج سے اگر ہم 50 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں، تو اس زمانے کا وزیر اعظم کے بیٹے کے پاس بھی ایک چھوٹا سا موبائل نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کے پاس موبائل بھی ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی ہے، اس کے اوپر میپ بھی سرچ کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے بیٹے کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے بچے کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ چیزوں کے زیادہ آنے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں، بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن سے آگے پوچھتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے من عمل منکم، جو تم میں سے ایمان لے کے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا، پاکیزہ زندگی، کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا اور تھوڑی سی چیزیں زیادہ دیر تک رہیں گی اور زندگی میں سکون و اطمینان رہے گا۔ آج ہمارے یہاں پہ ہمارے عمل کی کمی کی وجہ سے چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو آج میں بھی اس بات کا عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ ہم نے کائنات کو بنانے والا جو اللہ ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ آسمان زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ سارے نظام کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ بجلی اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ ہماری چیزوں کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ سب چیز کو اللہ نے بنایا۔ سردی کا موسم اللہ لایا، گرمی کا موسم اللہ لایا، پریشانیاں اللہ لے کے آتا ہے، پریشانیوں کا حل اللہ نکالتا ہے، نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ آسمان زمین کا خالق اللہ، ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ، ہر ایک پر ایک اکیلے اللہ کا قبضہ ہے۔ لہ الخلق و لہ الامر، کہ ساری مخلوق اس کی ہے اور سب کے اوپر بادشاہت اس کی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اس نے کسی چیز کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود بن جاتی ہے۔ ہم کوئی چیز چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اسباب استعمال کرنے ہوں گے۔ کوئی خاتون اگر کرتا سینا چاہ رہی ہیں تو کرتا قمیض سینے سے پہلے اسے کپڑے کی ضرورت پڑے گی، کپڑے کے ساتھ سوئی کی ضرورت پڑے گی، دھاگے کی ضرورت پڑے گی، مشین کی ضرورت پڑے گی۔ ان چیزوں کے مجموعے کے بعد وہ محنت کرے گی، وقت لگائے گی، اس کے بعد جا کے وہ کپڑے کا، قمیض یا کرتے کا وجود دنیا میں آئے گا۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے جب کسی چیز کو بنانا چاہے نہ اس کو میٹیریل کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کو مشین کی ضرورت پڑے گی، نہ آلات کی ضرورت پڑے گی، نہ وقت کی ضرورت پڑے گی، بس وہ کہے گا کن، ہو جا، وہ چیز خود بخود وجود میں آ جائے گی۔ وہ اللہ، اتنی بڑی پاور والا اللہ، اس اللہ سے جب ہمارا تعلق بنے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس اللہ نے کیا کیا وعدے کرے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ طے کریں اس اللہ سے ہم نے تعلق بنانا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے، جب ہم یہاں بیان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تعلق بنا ہوا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے ایمان والا، تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسرا تعلق ہے وکانوا یتقون، کہ تقوی زندگی میں آ جائے۔ جب تقوی زندگی کے اندر آئے گا، اب اس کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، اب زندگی جاندار ہو جائے گی۔ کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے، کافر کے پاس زیادہ مال ہو سکتا ہے، زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور زیادہ بڑی گاڑیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ ایمان والا ہو اور ساتھ میں تقوی والا بھی ہو، اس کے پاس ہو سکتا ہے یہ چیزیں نہ ہو
لیکن زندگی میں سکون ہوگا، زندگی میں اطمینان ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تقوی کے متعلق آسان مختلف تشریح کری ہے۔ ایک آسان مثال کہ جب گناہ کا دل چاہ رہا ہو اللہ کی وجہ سے اس کام کو نہ کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ گھر کے اندر خلوت میں بیٹھا ہوں، دل چاہ رہا ہے گانے سن لوں، لیکن اس بات کا یقین آ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اللہ کتابوں میں آتا ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی، اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا، اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ فرمایا میرا اللہ تو کپڑے ڈال نہ ڈال، میرا اللہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ یقین آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پوری دین پر چلنا بہت مشکل کام ہے، دین پر چلنا۔ اب دیکھو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ کاروبار میں بیٹھا ہوں، مہنگائی ہے، ایک آدمی کمانے والا، 10 کھانے والے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی آدمی اپنی چیز بھول کے چلا گیا، وہ بیچارہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب اس کے دل کتنا مشکل ہوگا کہ اس کی چیز اس کو واپس کرنا۔ انسان تو بولے گا لے لے، زبان تھوڑی سی استعمال کرنی، ایک جھوٹ بولنا ہے، سیٹ جو ہے وہ 1000 کے بدلے 10,000 روپے دے دے گا، 1000 کے بدلے 10,000 دے دے گا، ایک جھوٹ بولنا ہے۔ اب ایک آدمی کیسے رکے؟ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے اگر دیکھا جائے ظاہری اس میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد دین پہ چلنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی میرے سامنے آ جائے، جب یہ دل میں بیٹھ جائے، دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ مسئلے کا حل اس چیز سے نہیں ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ اس مال سے نہیں ہوگا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، مسائل اللہ حل کرے گا۔ جب یہ دل میں آ جائے گا تو ایک آدمی غربت کے باوجود کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، غربت کے باوجود کسی کا مال نہیں کھائے گا، ضرورت کے باوجود کسی چیز کو ہڑپ نہیں کرے گا، بلکہ حلال حرام کو دیکھے گا، حلال حرام۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، جس آدمی نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَأَمَّا جو ڈر گیا اس بات سے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں؟ بھائی موت تو پکی ڈکی بات ہے نا، کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کتنے لوگوں کو ہم گئے قبرستان میں دفنا کر آ گئے، کتنے ہی لوگوں کو ہم چھوڑ کر آ گئے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لوگ ہمیں لے کر جائیں گے، لوگ تو واپس آئیں گے لیکن ہم واپس نہیں آئیں گے۔ وہی مٹی کا ڈھیر ہوگا، وہی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا، وہی وحشت کی جگہ ہوگی۔ بس اس مختصر زندگی میں رہتے ہوئے اس گھڑے کی تیاری کرنی ہے، اس کو جنت کا باغ بنانا ہے، جہنم کا گڑھا بنانے سے بچانا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے گناہوں سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس اس شخص کے لیے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے رب کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 باغات ملیں گے، 2 محلات ملیں گے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، کیا کریں گھر کے اتنے سارے کام ہیں حل نہیں ہو رہے، فلاں کی شادی کرنی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مرد پریشان ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ دینا ہے، اس کا مال دینا ہے، کمپنی کا مسئلہ، یہ مسئلہ، بالکل تنگ ہو گئے، مولوی صاحب ہر جگہ سے راستے بند ہوگا، اب کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈرا، اللہ کا وعدہ ہے یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، راستہ نکالے گا۔ اور فرمایا کیا ہمارا من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا۔ ایک آدمی متقی ہے وہ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اللہ کام آسان کرتے رہے گا، آسان کرتے رہے گا۔ ایک آدمی سادہ مسلمان ہے، کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی، کبھی گناہ کیا کبھی گناہ سے بچ گیا، اس کی زندگی میں تقوی نہیں، تو اس بیچارے کے لیے ہر کام میں مشکل، ہر کام میں مشکل۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، کیا ہوا بھائی کیا پریشانی ہے؟ بولا بس کئی عرصے سے کام نہیں ہے، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا میں کسی کارخانے میں لگا تو میری وجہ سے کارخانہ بند ہو گیا،
ایک کمپنی میں لگا تو کمپنی کے لوز ہوئی، کمپنی بند ہو گئی ہے، مطلب جہاں ہاتھ ڈالنا ہو کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، میری وجہ سے دوسروں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ گناہوں کی نحوست ایسے ہو جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے پہ ہم شروع ہو جائیں، اعمال شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں جس کام میں ہاتھ ڈالے گا برکت ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی اہلیہ بیٹی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اللہ کی بندی دیکھو یہ ایسے لگ رہا ہے کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، کہنے رہی کھانا کئی گنا زیادہ ہو گیا، برکت، کھانا کھا رہے کھانا زیادہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کے ساتھ بھیجا کرتے تھے، میں اپنے گھر پہ جاؤ کھانا کھلاؤ، تو تھوڑا سا کھانا ہے سب کو پورا ہو گیا، تھوڑا سا کھانا۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ سارے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، 40 کے قریب آدمی تھے، ایک دودھ کا پیالہ منگایا اور ایک دستی بکرے کی منگائی اور فرمایا کھاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے حساب سے کھانا تھا، تو 40 کے 40 آدمیوں نے کھا لیا، لیکن کھانا ختم نہیں، وہ کھانا ویسے کا ویسے ہی بچا ہوا۔ تو یہ برکت، میں نبی برکت والا، اللہ برکت والے، اللہ کی کتاب برکت والی، یہ جب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اس پہ لگا دیں، تقوی زندگی میں آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی چاروں طرف کانٹے ہیں، بیچ میں سے تھوڑا سا راستہ ہے، اور وہ سوتی دوپٹہ پہنا ہوا ہے، سوتی چادر ہے اس کے اوڑا ہوا ہے، اس کانٹوں سے اس کو نکلنا ہے، تو کس طرح نکلے گا؟ اپنے کپڑے کو، دوپٹے کو، شال کو، چادر کو بچا بچا کے، کہیں کسی کانٹے پہ میرا کپڑا پھنس نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنا ہے، خاندان، دوست، رشتے دار، اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھو اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات، نبوت کا دروازہ ختم بند، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور آسان ہے بہت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ بس گناہ نہیں کرنے، جو کام کرنے والے ہیں نیک کام، نماز، رمضان روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کرنے والے کام کرنے ہیں، اور جن کام سے اللہ نے منع کیا ان کاموں سے اپنا آپ کو روکنا ہے۔ یہ آدمی اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی مسجد کا عادی ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ہمنشین ہوتے ہیں، جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے پاس آ کے دل پلاتے ہیں۔ جب وہ کسی کام سے جاتا ہے تو فرشتے اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر اس کام کو کرتے ہیں۔ ایک آدمی نماز کا عادی ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کا عادی بنا ہوا ہے، اب کیا ہو گیا؟ فرشتے اس کے ہم نشین ہیں۔ بتاؤ جس آدمی کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہوں اس آدمی کے پاس جنات آ سکتے ہیں؟ اس آدمی کے اوپر کسی کا جادو چلے گا؟ کوئی نظر وظر چلے گی؟ سب بچ جائے گا، فرشتوں کے حصار کے اندر۔ تو جب یہ بیمار ہوگا، ایک آدمی جو اعمال نہیں کرتا بیچارہ، وہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں پریشان ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی بات کی بڑی بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ڈاکٹر نے یہ بول دیا، رپورٹ میں یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ وہ بیماری سے زیادہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ والا، آدمی تقوی میں چلنے والا، یہ نمازی، جب یہ بیمار ہو کے بستر پہ جاتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کے اس کے دل کو تھام لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا بڑے سے بڑے حالات آ گئے لیکن وہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ صاحب ڈاکٹر کو پین کلر لکھ کے دے رہے ہیں، بولا آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، حضرت مسکرا رہے ہیں، پین کلر چھوڑو باقی دوائیں دے دو۔ کیوں؟ بس اللہ پاک نے درد تو ہو رہا ہے لیکن میں ذکر میں ایسا لگا ہوا ہوں، اللہ کی یاد میں ایسا لگا ہوا ہوں کہ درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ گزشتہ 2 دن پہلے ایک ویڈیو آئی، غزہ کے ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا، کوئی 15-16 سال کی عمر ہوگی، اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، جو اسرائیل جو حملے کر رہے ہیں، اللہ اسرائیل کو تباہ کرے۔ تو اس بچے نے پٹی کروا رہا ہے، وہ بہت پیارے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، وہاں پٹی بھی ہو رہی ہے، مسکرا رہا ہے۔ جب قرآن کے ساتھ صحت کے زمانے میں ایسا تعلق بن جائے گا تو بیماری میں قرآن فائدہ دے گا، بیماری کے اندر قرآن سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا بن کے زندگی گزارے، میرا بن کے۔ جب ہم اللہ کے بن گئے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے۔ عزت کس کے پاس؟
اللہ کے پاس عزت کا مسئلہ ہے، عزت مل جائے گی. مسائل ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. میری اس سے دوستی بن جائے گی. اللہ پاک جو ہم چاہیں گے اللہ وہ کرے گا، جو ہمارے لیے فائدے کی بات ہوگی سارے کام کرے گا. اللہ پاک قرآن میں انبیاء علیہ السلام جب کسی کو دعوت دیتے تو کیا انداز تھا، قرآن میں اللہ نقل کرتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کتنا پیارا انداز. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرو. ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے ملازم. ہمارے زمانے میں غلام تو ہے نہیں. ملازم کسی کہتے ہیں جو اپنے وقت کا مالک نہیں. کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے 8 بجے سے شام 8 بجے تک، تو یہ 12 گھنٹے اس نے کمپنی والوں کو دے دیے. اب کمپنی والا اسے مشین پہ کھڑا کر رہا ہے یا کمپنی میں جھاڑو لگوا یا دوسری مشین پہ کھڑا کر رہا ہے، یہ سیٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ کیا ہے، ملازم اپنے وقت کا مالک نہیں ہے لیکن اپنی جان کا مالک ہے. لیکن غلام جو ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو وقت کا مالک بھی نہیں ہوتا، اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ختم کر دیتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک غلام آیا، غلام خرید کے لایا تو اس سے پوچھا، شریعت کے اندر یہ ہے جب غلام تمہارے پاس ہو تو غلام کو وہ کھلاؤ جو آپ کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اس کو اس کی راحت کا خیال رکھو. تو بزرگ اس غلام سے پوچھنے لگے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جس نام سے آپ پکارو میرا نام ہے. اس طرح کا لباس پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا غلام کی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے. جو لباس آپ پہنائے وہ میرا لباس، وہ میری پسند ہے. اس طرح کا کھانا کھاتے ہو؟ غلام کی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے. جو آپ کھلائے وہ میری پسند ہے. وہ رونے لگا. اس نے کہا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی. بندہ ایسا ہونا چاہیے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے. اللہ نے غربت میں رکھا تو غربت میں مسکرائے، اللہ میں تیرے سے اس بات پر راضی ہوں. اس نے بیمار کر دیا، بیماری میں مسکرا کے اللہ بیماری تو نے دی، میں تیرے سے اس حال میں راضی ہوں. اس نے مال دیا، جب مال دے تو گاڑیوں میں گھومیں گے، جب مال نہیں ہوگا تو پیدل گھومیں گے. یہ چیز غلط ہے. میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میں کسی سے ادھار کپڑے لے کے، کسی سے عاریتاً لباس پہن کے جا رہا ہوں اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے. بتاؤ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس بندے کو میں نے ایک حال دیا، یہ میں اس حال پہ راضی نہیں ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر اس نے کسی کو اولاد نہیں دی تو اس کو معلوم ہے کیوں نہیں دی. ہم اللہ کے علاوہ کسی کا اگر جھکنا نہیں ہے تو اللہ کے سامنے رونا ہے ہر بات میں، اللہ یہ مسئلہ حل کر. مال نہیں ہے مال دے، عزت نہیں ہے عزت دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے، سب کچھ مانگنا ہے لیکن راضی رہنا. بڑے حضرت کیا فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ سے مانگو، جہاز مانگو، ہیلی کاپٹر مانگو، اللہ کار نہیں ہمیں جہاز دے، جہاز پہ گھما مارو، لیکن راضی دال چٹنی پہ رہو. راضی دال چٹنی پہ. کیوں؟ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ جس حال میں رکھے گا میں اس سے راضی. ساری باتوں کا خلاصہ، جب تک کہ دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو ہمیں شریعت پہ چلنا مشکل لگے گا. اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ خود قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے جگہ جگہ. جمعے کے احکام میں اللہ بیان کر رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے دوڑو مسجد کی طرف، کاروبار بند کرو، کام کاج سب کچھ بند کرو، مسجد کی طرف دوڑو، اور وذروا البیع اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا جب نماز ادا ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ. اللہ بھی آپ نے کہا نماز سے پہلے کاروبار بند کر دو. نماز ہو گئی تو آپ کے زمین میں پھیلو، کاروبار کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور پھر کہہ رہے ہیں ذکر کرو. ایک وقت میں آدمی کاروبار کرے گا تسبیح پڑھے گا. اس میں علماء نے لکھا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز سے وقت دکان بند، نماز کے بعد دوبارہ کاروبار شروع کرتے ہو تو کرو لیکن دل سے اللہ سے غافل نہ. دل سے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو. جو آدمی یہ کام کرے گا تو یہ مال اس کے لیے وبال نہیں
اللہ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا فضل. ایک مال وہ ہے جو انسان کے لیے عذاب ہے، عذاب عذاب. ایک مال وہ ہے جو اللہ کا فضل ہے، یہی مال ہے. تجارت بھی ہو رہی ہے اور اللہ سے غافل بھی نہیں ہو رہے، اللہ سے غافل بھی نہیں ہو رہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ پاک بندے سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، استاد صاحب ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، شیخ صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، فلاں دوست ابا جی میں آپ کے لیے آپ کے اشارے پہ مر مٹ جاؤں، قربان ہو جاؤں. تو پھر آدمی کچھ مطالبہ کرتا ہے، اگر محبت ہے تو ظاہر کرو. تو اللہ پاک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو رات کو بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل الا قلیلا. اور پھر اللہ کو قرآن سنو، برتل القرآن ترتیلا، بڑے مزے لے لے کے قرآن سنو. اگر قرآن حافظ ہو جتنا قرآن آتا ہے اتنا پڑھو، دیکھ کے قرآن پڑھو. اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے کر یاد کرو. بتاؤ رب کا نام کیا ہے جی؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ کوئی نکتہ. ربک، اپنے رب کا نام لے کے. اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے خالق کا نام لے کے یاد کرو، مالک کا نام لے کر، حاکم کا نام لے کر. لیکن رب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے تمہارا تعلق صرف آقا اور مولا والا نہیں، آقا اور غلام والا نہیں، بلکہ تمہارا ایک اور تعلق بھی ہے، وہ تمہارا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا. میں بچپن سے لے کے دنیا میں تیرا وجود نہیں تھا، اس وقت جب تیرے ماں باپ کو تیری خبر بھی نہیں تھی، تو اس وقت اندھیروں کے اندر بھی تیرے رب نے تیرے کھلانے کا، خوراک کا انتظام کیا. دنیا میں آنے کے بعد تیرا انتظام کیا، جوان کیا، تجھے اس عمر تک لے کر آیا. اس وقت پالنے والا تیرا رب تھا. جو رب تجھے پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس رب کا نام لو. غیرت کے بھی تقاضا ہوتا ہے، آدمی احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے. خاندان میں کسی نے کوئی احسان کر دیا، 10 آدمی کے سامنے گیت گاتے ہیں، بھائی فلاں آدمی نے ماشاء اللہ جو کو فلاں مسئلے میں ہماری مدد کری تھی. اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے بندے میں تیرا اپنا ہوں، تو اپنے رب کا نام لے کر یاد کر. اللہ کیسے یاد کریں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے لے کہ ساری مخلوق سے کٹ کر اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ساری مخلوق سے کٹ کر اس اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ ہے. ہم جو مراقبہ کراتے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ دل سے، یا اپنا آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے آدم کے بیٹے تیرا دل میرے لیے ہے، اس میں میرے غیر کی محبت داخل نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دل، میں آپ سے دل سے پسند کرتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں بریانی کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کباب کھاؤں، ہوتا ہے نا. اللہ بتا رہا ہے دیکھ بندے یہ دل جو ہے نا، دل یہ دل اللہ کے لیے. کس کے لیے جی؟ اس میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ سارا گند کچرا سب باہر نکالے. دل میں صرف اور صرف اللہ ہوگا. کون ہوگا؟ ہاں، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، والدہ، رشتے دار، بیوی، بچوں، ان سب کی محبت، تعلق ہوگا، لیکن دل سے باہر ہوگا. دل میں صرف اللہ ہوگا. دل میں کیا ہوگا؟ ہاں، اپنے بھائی سے محبت کرنی ہے، ابا جی سے محبت کرنی ہے، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرنی ہے. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا شوہر اس کو گناہ کا حکم دے تو اللہ کی محبت، اللہ کے خلاف مخالفت کا حکم دے تو اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہوگی. کہ نہیں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا. کوئی مرد اپنی بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے آج سے پردہ نہیں کرنا ہے، تو اس عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی جب بات آ جائے تو کہ نہیں، دل کے اندر تو اللہ ہے. آپ کا بہت بڑا مرتبہ، ابا جی آپ کا بہت مرتبہ، آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے، لیکن دل کے اندر اللہ ہے، آپ دل کے باہر ہیں، تو لہٰذا آپ کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کر. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واموال اقترفتموها، اللہ کے آپ کہہ دیجئے نبی جی، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا مال و تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، وہ تجارت، اتنی ساری قیمتی چیزیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی دوست، بیوی، بچے، اولاد، مال، تجارت، یہ ساری چیزیں اس سب سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی کمپنی ہے اس کی، کوئی دکان؟ اللہ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، اللہ اللہ کا نام کرنے سے ملتی ہے۔ کوئی آدمی پوچھے دودھ والا ہے، وہ دودھ والا ہے، یہ سنار ہے، تو میں بھی دودھ والا بننا چاہ رہا ہوں، میں سنار بننا چاہ رہا ہوں، کیسے بنوں گا؟ کیا کہیں گے؟ بھائی دودھ کی دکان میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ، آپ کو بھی لوگ دودھ والا بولیں گے۔ سنار کا کام شروع کر دو، آپ کو بھی لوگ سنار بولیں گے۔ اسی طرح اللہ اللہ کا نام لینا شروع کر دو، اللہ والوں کے مشورے سے، اللہ والوں کے جو خادمین ہیں ان کے مشورے سے پوچھ کر اللہ کا نام شروع کر دو، اور آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ دیکھو اللہ کے نام میں پاور ہے، اللہ کے نام کے اندر کتنا پاور ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام، دیر تو نہیں ہو رہی بھائی؟ آپ علیہ السلام ایک سفر میں تھے۔ آپ علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایک یہودی نے دیکھا، اس نے سوچا موقع اچھا ہے، نمٹاتا جاؤں۔ اس نے آپ علیہ السلام کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی اتاری، اور حملہ کرنے سے پہلے اس نے سوچا تھوڑا سا تڑپاتا ہوں، مزہ آئے گا۔ آپ کو جگایا، یا محمد من یمنعک منی، محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام کی آنکھ پوری مسکرائے۔ میری طرح کا آدمی ہوتا بولتا بھاگو یہاں سے، یہ کرتا نا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، سبب سے کام ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا اللہ ہے۔ مسبب کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ تلوار سے نہیں اپنے دل میں بٹھا لے، بھائی فلاں آدمی ہمیں ذلیل کرنے کے لیے وہاں غیبت کر دی، فلاں نے میرے متعلق وہ بات کر دی، فلاں نے خاندان میں یہ بات کر دی، ہمیں یہ بول دیا، بھرے مجمع کے سامنے مجھے سنا دیا۔ خاندان میں باتیں ہوتی ہیں تو دل میں بٹھا لے، یہ بولنے والا، یہ عزت دینے والا نہیں اور ذلت دینے والا یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی لاکھ کوشش کرے ذلیل کرنے کی، لاکھ کوشش کرے خاندان میں بدنام کرنے کی، لاکھ ادھر ادھر، بعض ہوتے ہیں نا خاندان کے اندر، اس کے بعد بھی جا کے برائی کر رہا ہے، اس کے بعد بھی کر رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک ہمارے عزیز رشتے دار تھے، تو اولاد ان کی تھی نہیں، وہ فارغ تھے، تو ہر ایک کبھی اس کے بعد جانا، کبھی کورنگی، کبھی لانڈی، کبھی ادھر کبھی ادھر، پورے خاندان میں جا کر ایک فیملی کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں گھر پہ آتا، والدہ پوچھتی، میں والدہ سے یہ کہتا کہ دیکھو عزت دینے والا اللہ ہے، آپ خاموش۔ وہ غیبت کر رہا ہے تو آپ بھی غیبت نہیں کرنی ہے، وہ کہ بدنام کر رہا ہے، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے تو صفائی پیش کرو، کوئی خدا تھوڑی ہے، وہ عدالت تھوڑی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے متعلق بدگمانی کرنی کرو، لاکھ مرتبہ کرو۔ یہ میرے سبق کے لیے کہ ہم سب اس بات پہ آ جائیں کہ لوگ لاکھ بدگمانی کریں، کوئی پوچھے گا صفائی پیش کریں گے، نہیں پوچھے گا اپنا کام کرو۔ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ایسے ہی ہوا آخر میں، جو سب کو ذلیل کرنے کی، اس آدمی کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا تھا، آخر میں جا کے سب طرف سے ذلت اس کو ملی، اور جس کو ذلیل کیا جا رہا تھا اس کو ہر جگہ عزت مل گئی۔ کیوں؟ اللہ المعز، اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر تلوار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نہیں تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اولیاء انبیاء علیہ السلام ان کے پاس اتنی بڑی پاور ہوتی ہے، اللہ چاہے نہ چاہے کچھ کام کر دیں، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور چھری ان کے ہاتھ میں ہے، اسماعیل نبی ہیں، وہ بھی چاہ رہے چھری چل جائے، یہ بھی چاہ رہے چھری چل جائے، دونوں زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تو نبی کی بھی نہیں چل۔ نبی بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اس قربت کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہوتے، وہ ہر جگہ با اختیار نہیں ہوتے، وہ بے اختیار۔ جتنا اللہ نے اختیار دیا اتنا اختیار ہے، جتنا اللہ نے اختیار دیا اتنا اختیار ہے۔ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ہر جگہ اللہ موجود ہوتا ہے، قدرت اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے اس نے کہا بتاؤ آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے جواب دیا ہوگا اللہ۔ کون بچائے گا جی؟ اللہ۔ یہ بھی ہم دل میں بٹھا دیں۔ کوئی لاکھ ہمیں آگے بتائے کہ فلاں جادو کر دیا، گھر سے کیلے نکلنی ہے، اور یہ مل رہا ہے، تعویذ ملنے ہیں، لیکن دل و دماغ میں بٹھا لیں تعویذ سے جادو ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان۔ صحیح، آپ لوگ تعویذ کرو، میں رات کی دو رکعت پڑھوں گا، مصلی پر آ کر 2 رکعت پڑھوں گا۔ ہمارا ایک مقتدی ہے، اس کے ساتھ تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، خطرناک قسم کے جنات تھے اور کوئی جادو بھی کر رہا تھا، میرے پاس آیا، مجھے اندازہ ہو گیا
اب دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ اس کو عاملوں کا دروازہ دکھاؤ تو پوری زندگی وہ عاملوں کا طواف کرتا رہتا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ شارٹ کٹ راستہ بتاؤ. تو ہم نے شارٹ کٹ راستہ بتایا کہ دیکھو یہ مصلی ہے، اس پہ نماز پڑھو تو یہ اللہ کی مدد ڈائریکٹ آئے گی. اللہ جب مدد کرنے پہ آئے گا، اللہ کسی جادوگر کسی عامل کا محتاج نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا، کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، چیزیں آتی رہی، مسائل چلتے رہے. اس کے بعد بالکل ایک مہینے کے اندر اندر وہ ساتھی بس بالکل صاف ہو گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، اور میں دیکھا مجھے یہ چیز نظر آئی، وہ چیز ختم ہو گئی. خواب اللہ پاک نے اس کو دکھا دی. یہ آسان طریقہ ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اصل کرنے والا اللہ ہے، اصل کرنے والا اللہ ہے. ڈائریکٹ اس سے تعلق بنا، ڈائریکٹ اس کو پکارے. ادعوا اللہ ادعوا الرحمن، اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجیے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. اللہ نے سننا ہے جبھی تو کہہ رہا ہے پکارو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اللہ کہہ رہا ہے جو مجھے پکارنے سے، میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو بھائی اتنے کریم اللہ سے واسطہ پڑا ہے جو خود چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارے، تو اس اللہ کو پکارنا ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ، اللہ کا نام سنا اس کی تلوار ہاتھ کانپنے لگا، تو تلوار نیچے گر گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، پھر آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بتا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس کو تو اللہ بھی یقین ہی نہیں تھا. کہنے لگا انت الکریم وقل کریم وابن الکریم، ارے آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، اچھے انسان کے بھائی ہیں، آپ کا باپ بھی اچھے تھے، آپ کا بیٹا بھی اچھا تھا، آپ معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. آپ علیہ السلام نے ایک دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نام کے اندر پاور ہے، اللہ کے نام کے اندر پاور ہے. ہم لیں گے تو ہمارے پاس بھی پاور آئے گا. دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. تو ہم بھی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی بدلہ نہیں لیں گے. خاندان ہو، دوست ہو، معاشرہ ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی مجھے کچھ بھی بول دے، میرے منہ پہ تھوک بھی دے، مجھے کچھ بھی بول دے، تو میں نے مسکرا کے اس کو معاف کر دینا، معاف کر دینا. صحیح ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے. ہاں دین کی بات آتی تو حضور علیہ السلام بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے. دین کی بات آتی وہ الگ چیز ہے. تو بس ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے. لیں گے انشاءاللہ. ہاں جگہ جگہ اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو. ایک جگہ اچھا اللہ پاک نے دھمکی بھی دی ہے، میں یعش عن ذکر الرحمن، دیکھو اگر رحمان کا ذکر نہیں کرو گے نا ہم شیطان مسلط کر دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمان رحیم کریم. اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے رحمان کا ذکر یہاں پہ عجیب انداز ہے. اللہ تو رحمان کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ تجھ پر رحم کر رہا ہے. کیسے کیسا رحم کیا بچپن سے لے کے آج تک، کیا اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں. ہماری آنکھ کی پلک ہے نا، یہ اس کے اندر بھی اسپرنگ ہوتا ہے. اگر وہ اسپرنگ ختم ہو جائے تو آنکھ بند رہے گی، کھلے گی نہیں. ہماری کمر کے اندر ہڈی اللہ نہ بناتا تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے. کیا اللہ نے رحم کیا ہمارے اوپر. اللہ کہہ رہا ہے اس رحم کا تقاضا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کر لیتا، اس سے دوستی بنا لیتا، کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا، کبھی نماز نہ چھوٹتی، کبھی تلاوت نہ چھوٹتی، کبھی اعمال نہیں چھوٹتے، اللہ کے راستے میں جاتا رہتا. لیکن تو پھر بھی اگر اس کو ناراض کر دے گا، اس کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے. عامل بولے گا جادو ہے، جنات ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے جادو جنات بات کی بات ہے، پہلے وہ شیطان ہے، وہ خود نہیں آیا ہے، وہ اللہ نے بھیجا ہے. تو بھائی ہم نے اللہ کا نام لینا ہے انشاءاللہ، بس پابندی کریں گے. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی. ہمارے اللہ کو معلوم تھا انسان کی فطرت ہے. وہ کیا گیا مولوی صاحب کتنا آپ کے نماز بھی پڑھیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم ہم سب کی بات ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں عام طور پہ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. خواتین کے پاس بہت اچھا جواب ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پالنے ہوتے ہیں، کسی کا پیمپر باندھنا ہے، کسی کا پیمپر کھولنا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو اسکول بھیجنا ہے. اور کس وقت ہم اللہ کو یاد کریں. تو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ یہ بات کریں گے. اللہ نے فرما دیا دیکھو مال اور دولت یہ اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، جس آدمی نے اس طرح کرا یعنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والا ہے، یہ نقصان کے اندر ہے. تو ہمیں نقصان میں نہیں جانا، نقصان میں نہیں جانا. صحیح انشاءاللہ. ہمیں شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے
کہ دیکھو یار بس بڑھاپا میں جا کے میں اللہ والا بن جاؤں گا، اللہ سے دوستی لگا لوں گا، یہ شیطان کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے سینکڑوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے۔ آج میں جو ہے اللہ کے راستے میں لگ گیا، میں تبلیغ میں وقت لگا دیا، میں نماز شروع کر دی، میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر دی، زبان کا صحیح استعمال، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، تو میرا صبح سے لے کے شام تک کتنے انسانوں سے 100 150 انسانوں سے واسطہ پڑتا ہوگا۔ کمپنی میں جا رہا ہوں، دکان پہ ہوں، کاروبار ہوں، یہاں پہ ہوں، اب ہر آدمی کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوگا کہ یار دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، پہلے یہ نہیں تھا۔ پھر پوچھے گا کیسے آ گیا؟ آپ کے وہ اللہ کے راستے میں جانا چاہا ہے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میں درس میں بیٹھتا ہوں، تو آپ کو دیکھے خود بخود وہ آدمی ہدایت پر آئے گا۔ اب جب تک وہ اعمال کرتے رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کے لیے یہ اللہ والے ذکر کی مشق کراتے ہیں کہ دیکھو آدمی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت۔ کیا ہوتی ہے؟ بصیرت اور بصارت۔ بصیرت کسے بولتے ہیں؟ دل کی آنکھ۔ بصارت یہ جسم کی آنکھ۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ جہالت کی بنیاد پہ گناہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ پتہ ہے، سمجھدار آدمی ہے، کا نہیں پتہ، اس کو اس کی حقیقت معلوم ہوتی، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، کبھی گناہ نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو کیا کام ہوگا؟ اندر کی بصیرت کھل جائے گی، اندر کی بصیرت کھل جائے گی، ہمیں صحیح بات میں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی محبت اس قدر دل میں بیٹھ جائے گی۔ آدمی کہے گا نا مجھے جنت چاہیے نا جہنم۔ اگر راوی بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، ایک ہاتھ میں سے پانی اٹھایا تو دوسرے ہاتھ میں آگ اٹھائی، تو کسی نے پوچھا رابعہ کدھر؟ کہنے لگی اس پانی سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، وہ اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ کیوں بھائی؟ خیر تو ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے آدمی ایک مرتبہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اسے خیر تو ہے؟ کہنے لگی اس لیے تاکہ کوئی جنت کے شوق میں آ کے اور جہنم کے خوف میں آ کے عمل نہیں کرے، عمل کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے کرے۔ بس ہم نے یہ کیفیت بنانی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا تو ہاں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرا، اللہ بھی راضی ہوگا، ان لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، ان کے بھی راضی کر دے گا۔ اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرا، اللہ بھی ناراض ہوگا، تو یہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، اسے ذلت ملے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے ہی میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا تھا، آپ دوبارہ ہم اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔